السلام علیکم بچوں، ہم لوگ چیپٹر 6 پڑھ رہے تھے اور جو کہانی تھی سائیکلون، یہ بیچ میں ہی ہم لوگوں نے چھوڑا تھا. اس کو آج کمپلیٹ کروں گا انشاءاللہ. اس میں ایک شخص کی کہانی ہے، مسٹر مولر، اور جو اس کہانی کے لکھنے والے ہیں انہوں نے اس بوٹ یعنی اس جہاز کی کہانی کو لکھتا ہے جو اس رات پیش آتی ہے، جس رات سمندر میں طوفان آتے ہیں اور سارے لوگ سوار ہو کر کے کہیں کا سفر کرتے رہتے ہیں. تو ایک شخص رہتے ہیں مسٹر مولر جو طوفان میں پھنس جاتے ہیں اور سارے لوگ جا کر کمروں میں چھپے رہتے ہیں. مسٹر مولر کی مدد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں آتا، لیکن یہ جو مصنف ہے، جو رائٹر ہیں، وہ آگے آتے ہیں مسٹر مولر کی مدد کرنے کے لیے اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے، مسٹر مولر کو بچانا ہے. تو کوئی بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتا ہے، یعنی ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے. اب کہانی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے اور جب مسافروں نے دیکھا کہ ایک کی بجائے دو ڈوبتے ہیں، یعنی جب مصنف یعنی رائٹر اس کہانی کے گئے اس کو بچانے کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا کہ مدد کیسے کرے. اب تو ایک کی بجائے دو ڈوبنے والا ہے. 4 چادر کے دوسرے سروں کو لپٹ گئے. میں نکلنے کو تو باہر نکل گیا، مگر ساتھ یہ پانی کا ایسا تھپڑ پڑا کہ دھم سے نیچے گرا. اب نہ اندر جانے کی صورت تھی نہ آگے بڑھنے کی، پھر بھی گھٹنوں کے بل آگے چلا. لہر آتی تو وہیں دبک جاتا. ذرا لہر اتری اور میں 4 قدم اور بڑھا. اسی طرح ہوتے ہوتے ان صاحب کے قریب پہنچ ہی گیا اور ان کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی، یعنی مسٹر مولر کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی. خدا کی قدرت دیکھو، میرا ان کی ٹانگیں پکڑنا اور ان کا بے ہوش ہونا اگر 1 سیکنڈ کے بعد میں یہاں پہنچتا تو وہ بہہ گئے ہوتے. اب یہاں سے میرا اور لہروں کا مقابلہ شروع ہوا. ادھر خود اپنے آپ کو سنبھالنا، ادھر ان صاحب کو گھسیٹنا. ایک طرف لہروں کی مار، دوسری طرف کمر کا کھینچاؤ. غرض معلوم ہوتا تھا کہ سارے بدن کا جوڑ علیحدہ ہو رہا ہے، یعنی الگ ہو رہا ہے. مسافروں نے بھی ہم دونوں کو گھسیٹنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. کسی نہ کسی طرح کمرے کے اندر لے ہی آئے. اب جو دیکھتا ہوں کمرے کا عجیب رنگ ہے. گھٹنوں پانی اندر کھڑا ہے. عورتیں میزوں پر چڑھ گئی. بچے مسافروں کے کندھوں پر ہیں. جو لہر ڈیک پر سے آتی ہے وہ کمرے میں طوفان برپا کر دیتی ہے. غرض بڑی مشکل سے کمرے کا دروازہ بند کیا گیا. ذرا سکون ہوا. اب جو دیکھا تو واقعی میری رائے صحیح تھی. یہ مسٹر مولر ہی تھے جن کو موت کے منہ سے گھسیٹ کر لایا تھا. مسافروں میں 2-3 ڈاکٹر بھی تھے. انہوں نے مسٹر مولر کو ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی. پاؤں، ہاتھ موڑے توڑے، تلوے اور ہتھیلیاں سہلائیں. اس وقت انہوں نے ذرا حرکت کی. میری حالت خود ناگفتہ بھی تھی. میں ناگفتہ بھی کا مطلب ہے کہ ایسی حالت تھی کہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا تھا. سر چکرا رہا تھا. ایک دفعہ ہی ایسا چکر آیا کہ خود بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ کیا گزری. ہاں، تھوڑی دیر کے بعد جو آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمبل اوڑھے ایک کوچ پر لیٹا ہوں. طوفان کی وہی حالت. مسٹر مولر گردن ڈالے سامنے کی کرسی پر بیٹھے ہیں. لوگ اسی طرح یاد الہی میں مشغول ہے. ایک ڈاکٹر میرے پہلو میں بیٹھے نبض دیکھ رہے ہیں. نبض کہتے ہیں وین کو، یعنی نس کو. میں اٹھ بیٹھا اور ڈاکٹر سے مسٹر مولر کے متعلق دریافت کیا. انہوں نے کہا آپ خاطر جمع رکھیے، وہ زندہ ہیں، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ طوفان غائب ہو گیا. ماشاءاللہ، الحمدللہ. طوفان کیا وہ غائب ہو گیا. معلوم ہوتا تھا کہ گویا طوفان آیا ہی نہیں تھا، ایسا غائب ہو گیا. ملاح اپنی اپنی جگہ سے نکلے. کپتان اپنے کمرے سے باہر آ گئے. دروازہ کھول دیے گئے. اب جو دیکھتے ہیں تو کھانے کا کمرہ پانی سے بھرا ہوا ہے. سامان ستیہ ناش ہو گیا اور مسافر بھیگ کر چورا ہو گئے ہیں. کپتان نے جب سنا کہ طوفان کے وقت دروازہ کھولا گیا تھا تو اس نے بڑا غل مچایا. غل کہتے ہیں شور مچانے کو. مگر جب واقعہ سنا تو سیدھا میرے پاس آیا. میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا مسٹر، آپ نے بڑی جواں مردی کا کام کیا. جواں مردی مینس ہمت کا.
مگر یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نے ایک شخص کی جان بچانے کے لیے سارے مسافروں کی جانیں معرض خطرہ میں ڈال دی تھی۔ اگر طوفان کا رخ خدا نخواستہ بجائے مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف ہوتا یا اس وقت جہاز چکر کھا جاتا تو نہ صرف سارے مسافروں کا خاتمہ تھا بلکہ کمروں میں پانی بھر کر شاید جہاز کا سنبھلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، آپ کی اس جرأت پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں کیا ساری دنیا آپ کی اس دلیری اور ہمت کی قدر کرے گی۔ بچوں، مرزا فرات اللہ بیگ نے اس کہانی کو لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مشہور مزاح نگار ہیں۔ آپ کی ولادت یعنی پیدائش 1883 یعنی 1883 دہلی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ 1905 میں ہندو کالج سے BA کیا، پھر حیدرآباد چلے گئے۔ کچھ الفاظ اور معنی ہے جس کو آپ یاد کرو گے۔ سائیکلون یعنی سمندری طوفان۔ ساکن کہتے ہیں یہ ٹھہرا ہوا۔ مستول جہاز کا ڈنڈا جس پر بادبان باندھتے ہیں۔ غل کہتے ہیں شور کو۔ الگنی کہتے ہیں کپڑے لٹکانے کی رسی جس کو الگنی کہتے ہیں۔ نگفتہ بھی یہ بہت نازک حالت میں جسے بیان نہ کیا جا سکے۔ ستیاناس کہتے ہیں برباد کو۔ معرض خطرہ جان کو خطرے میں ڈالنا۔ ڈیک جہاز تختہ جہاز۔ جست لگانا مینس چھلانگ لگانا۔ غوطہ کہتے ہیں ڈبکی کو۔ کٹہرا لوہے یا لکڑی کا جنگلہ۔ لاچار مینس مجبور۔ خاطر جمع مینس تسکین۔ جمع مردی مینس بہادری۔ جرأت کہتے ہیں ہمت ہو۔ یہ اس طرح سے آپ کے 6 نمبر لیسن یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ اس جو چیپٹر کے سوالات و جوابات بنائیں گے اور پھر جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ پڑھیں گے۔